بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند لیکچر میں الحمدللہ ہم کافی کچھ کور کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ بڑا انٹریسٹنگ لیکچر ہے۔ انٹریسٹنگ کس وجہ سے ہے کہ ابھی تک ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں پہ بھی ابھی کافی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 99% جو فیل ہوتے ہیں نا، 99% جو فیل ہے ان کا جو بیس ہے وہ 3 حروف پہ مشتمل ہے۔ کتنے حروف پہ؟ 3 پہ۔ وہ آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ ہم ان کو اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں اگر لکھتے ہیں تو فا عین لام پہ لکھتے ہیں۔ تو یہ جو بھی حروف ہے جو 3 حروف پہ مشتمل ہے ان کو ہم بولتے ہیں ثلاثی مجرد۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ثلاثی مجرد کے فا عین لام کے 6 کمبینیشن جو بنتے ہیں باب کے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے اندر کتنے باب ہوتے ہیں؟ 6 باب ہوتے ہیں۔ باب فتح یفتح، باب ضرب یضرب، باب نصر ینصر، باب سمیع یسمع، باب کرم یکرم، باب حسب یحسب، باب کرم یکرم۔ تو یہ 6 باب ہوتے ہیں اس کے۔ یہاں پہ باب جو ہیں وہ آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا زائد حروف نہیں ہے۔ ان 6 باب کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو کوئی ایکسٹرا باب نہیں ہے۔ جیسے مان لیجئے میں نے یہاں پہ لکھا سمیع، تو سمیع کے اندر جو سین میم عین کا مادہ ہے وہی سیم یہاں پہ آ گیا۔ اور اس کا اگر مضارع بناؤں تو مضارع کے اندر مضارع کی علامات لگ جاتی ہے، یسمع، یا ہو یا سین ہو یا لیکن یہ مادے کے اندر کوئی ایکسٹرا یہ یا لگا، یہ تو علامت مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلیئر ہوئی آپ کو بات یہاں پہ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ فا عین لام میں جہاں پہ کوئی بھی ایکسٹرا ورڈ نہیں جوڑا جا رہا، وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر اس کے 6 طریقے کے باب آتے ہیں، یعنی 6 طریقے سے وہ اپنی شکلیں چینج کرتا ہے۔ تو ہم نے ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ کر دیا 6 باب بنا کے۔ عرب نے کیا، ہم نے کیا کیا؟ عرب نے کیا اصل میں۔ تو یہ 99% آپ کو فیل جو مل رہے ہیں وہ اس کا بیس 3 ورڈ پہ ہے۔ 1% جو ہے وہ رباعی ہوتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا تھا، آپ قرآن میں دیکھتے ہیں یو وسوسو فی، تو وسوسو فی، تو یہ والا ورڈ ہے جس کے اندر فعل ہے، جس کے اندر 3 کی جگہ 4 حرف استعمال ہوتے ہیں فعل کے مادے میں۔ تو یہ ایک بات یہاں تک سمت ہوگی۔ لیکن آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ دیکھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اہدنا الصراط تو ایک فعل امر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایاک نستعین، نستعین، تو یہ کون سے فعل ہیں؟ ابھی یہ باقی ہے نا، نستعین، نستعین۔ تو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ 3 ورڈ تو نہیں آ رہے، علامت مضارع کے علاوہ بھی بہت کچھ آ رہا ہے ورڈ۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ معاملہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب ہم آگے جو پڑھیں گے اس کے اندر کچھ ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہوگی۔ وہ ایکسٹرا چیزیں کیا ہے؟ 3 حرف تو اپنی جگہ ہوں گے ہی ہوں گے، 3 حرف تو اپنی جگہ ہوں گے ہی ہوں گے۔ ان 3 حرف میں کچھ مزید ایڈیشن ہوگا۔ مزید سمجھتے ہیں آپ؟ اور ایڈیشن، زائد،
कुछ एडिशन होगा उन 3 हरफ में, इनमें, तो उन 3 में एडिशन होगा तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते वो बताएंगे। तो उस कंडीशन को, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है, उस कंडीशन को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं सुलासी मजीद फी। अब ये सुलासी है हमारे पास, सुलासी मुजर्रद, उसमें कुछ मजीद ऐड कर देना तो उसको बोलेंगे हम सुलासी मजीद फी। तो आज के हमारा टॉपिक का नाम क्या है, जो अगले 4-5 दिन चलेगा? ये हमारा टॉपिक है। ओके, तो ये सुलासी मजीद फी का माना क्या होता है कि 3 हरफ तो हमारे फा इन लाम के हैं ही हैं ऑलरेडी, ये फा आइन और लाम के ऑलरेडी है, इसके अंदर कुछ मजीद इजाफा कर देना, कुछ चीज़ें जोड़ देना, ये सुलासी मजीद फी में होता है। कैसे होगा, क्या चीज़ें होगी, इंशाल्लाह एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको बात? मैंने आपको एक हल्का सा एक एग्जाम्पल दिया था, एक बात बताई थी लाजिम फेल और मुतद्दी फेल के बारे में। दोबारा बताता हूँ, आज डिस्कशन का टाइम आया। एक होता है हंसा। अब हंसा का मतलब क्या हो सकता है? लाजिम आप हंसने का मतलब एक हंसा, तो कोई आदमी हंसा, कोई फाइल है, कोई काम करने वाला है, इसको मफूल की जरूरत है? नहीं जरूरत है, इसको मफूल की कोई जरूरत नहीं है। तो वो फेल जिसको मफूल की जरूरत नहीं होती वो क्या होते हैं? लाजिम फेल होते हैं। मैंने आपको बताया था ना एक बार, वो लाजिम फेल होते हैं। और जिनको जरूरत होती है उनको क्या बोलते हैं? अभी हंसा है, अब आप में से कोई हंसा को मुतद्दी फेल बना सकता है जिसको मफूल की जरूरत हो? भाई हंसना एक फेल है। अब इसको लाजिम बनाया कि मैं हंसा, तुम हंसे, जैद हंसा, वो हंसा, तो एक फाइल हो गया। अब मफूल की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब इसको अगर मफूल बनाना हो तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हंसाया। अब हंसाया एक ऐसा शे है जिसमें एक आदमी काम करने वाला भी चाहिए और एक जिस पे काम हुआ है वो भी चाहिए। मैंने जैद को हंसाया, तुमने उसे हंसाया, तो 2 आदमी हो गए। इसमें दिख रहा है फाइल तो है काम करने वाला और मफूल जिस पे काम हुआ है। तो ऐसे फेल को बोलते हैं मुतद्दी फेल। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं ऑलरेडी। ये मुतद्दी फेल होते हैं जिसमें मफूल होता है, मफूल डिमांड करता है। हंसाया, अब एक हंसना था, हंसा और हंसाया को क्या ज्यादा ऐड किया हमने? नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें सुलासी मजीद फी की, तो हमारा एक आम सुलासी क्या था? 3 हुरूफ पे, तो उसमें कुछ जायद एडिशन की मजीद, तो यहाँ पे भी वो मजीद एडिशन है। ये देखो हमारी हिंदी भाषा में अगर आप देखें या उर्दू में भी देख लें, या कि हंसा और हंसाया। 1 मिनट। तो कुछ मजीद एडिशन करना, मजीद एडिशन समझ रहे हैं आप? हंसा के एक लाजिम फेल था, उसके अंदर या जोड़ दिया तो वो बन गया मुतद्दी फेल। तो यहाँ पे कुछ मकसद होंगे बाब को इधर से उधर चेंज करने का। यहाँ पे कुछ मकसद होगा मजीद ऐड करने का। ये जो है ना,
یہ جو ثلاثی مزید فی ہم پڑھنے والے ہیں یہ کوئی مقصد کے تحت ہوگا. تو پہلا مقصد آپ کے سامنے ہو گیا کسی لازم فعل کو متعدی بنانا. آپ کو اگر میں ایک فعل دوں اس کو آپ متعدی بنا دو گے. جیسے دوبارہ میں ایک اگلے فعل کی بات کرتے ہیں, رویا. اب رویا لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم ہے. لازم کیسے ہے کہ رونے والا ایک آدمی ہوتا ہے جس کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور اس نے وہ کام کیا ہے, تو صرف اس میں فاعل ہوتا ہے, مفعول نہیں ہوتا ہے. کلیئر ہو رہی ہے آپ کو بات؟ بہت آسان طریقے سے ایزی وے میں چل رہا ہوں آج. تو اس میں کوئی مفعول نہیں ہوتا ہے, تو یہ لازم فعل ہے. یہ لازم فعل ہے. اب رہی بات ہمارے اسی کو آپ, اگر میں آپ سے کہوں آپ میں سے کون ہے جو اس فعل کو متعدی بنا دے؟ رلایا. صوفیہ کی بات سے سب متفق ہے, صحیح کہا اس نے, غلط کہا؟ رلایا. کلیئر ہے رلایا. اب رلایا کا معنی کیا ہو گیا کہ ایک تو فاعل ہے جس نے کام کیا ہے, جس نے رلایا ہے, جس نے ماری ہے, جس نے پیٹا ہے, جس نے کچھ کہا ہے, اور ایک مفعول ہے جس پہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, رلایا کام کرنے والا ہے جس نے رلایا ہے, اور جو رویا ہے وہ مفعول ہے. تو ایسے فعل کو بولتے ہیں ہم متعدی فعل. کیا بولتے ہیں؟ کلیئر ہو گئی بات؟ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں, سنا. اب سنا لازم ہے متعدی ہے؟ سنا ایک لازم فعل ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے سنا. اور میں نے کسی کو سنایا, میں نے کسی کو سنا, تو لازم نہیں ہے, یہ متعدی ہے. کیا ہے؟ یہ لازم نہیں ہے, یہ متعدی فعل ہے. اب اسی متعدی کو واپس اور متعدی بنا دو, سنایا. اب سنایا بھی فاعل ہے, اس میں سنایا ایک الگ کام ہے اور سنا ایک الگ کام ہے, مفعول ہے. تو بات کلیئر ہوئی یہاں تک آپ کو؟ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مفعول جس میں کیا بولتے ہیں, جو متعدی ہوتے, چاہے آپ اس کو دونوں متعدی ہوتے. جیسے مان لیجیے پڑھا, میں نے کسی چیز کو پڑھا, کتاب کو پڑھا, پڑھایا. سیکھا, سکھایا, تو دونوں اس کے مصدر جو ہیں وہ مفہوم کو بدل دیتے ہیں, لیکن دونوں متعدی ہوتے کچھ کیسز میں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں ہم. آگے بڑھ ہیں, دیکھو میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں نے سنا, تو میں فاعل ہوں, لیکن میں نے کسی کو تو سنا نا, کوئی چیز تھی جس کو سنا. میں نے اسے سنا, میں نے زید کو سنا, میں نے عابد کو سنا. اب ویسا مفہوم آپ رونے میں نکال کے بتائیں. میں زید سے رویا, نہیں, وہ رلایا ہو جاتا ہے. پھر میں رویا, اب اس میں آپ مفعول نکال کے بتائیں, نکلتا ہے؟ نہیں ہے اس میں کوئی مفعول. یہ متعدی اس لیے ہوا کیونکہ میں ہوں, سن رہا ہوں, میں نے سنا.
میں نے کسی کو تو سنا ہے نا, کوئی چیز تو سنی ہے نا, تو میں نے قرآن سنا. میں نے سنا یہ فعل, یہ فاعل, یہ مفعول, اسی لیے یہ متعدی ہے. تو کچھ فعل متعدی ہی ہوتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ بات کلیئر ہے بھئی؟ یہ مفعول آ گیا نا باہر, اس کا یہ مفعول ہے. میں نے سنا, کیا سنا؟ کوشچن ہے یہاں پہ. تو اسی لیے اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مفعول ہے ہمارا, یہ فاعل ہے, اور یہ کام ہے سننا. آپ اس پہ اگر غور کریں گے تو آپ کو دکھے گا کہ ہاں واقعی میں کوئی مصلیت ہے اس میں. تو کلیئر ہوا آپ سب کو؟ اوکے, آگے بڑھے. اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ایڈیشن کرنے سے مفہوم میں چینج آ جاتا ہے. جیسے بات یہاں پہ کر رہے تھے کہ ہم کوئی ایڈیشن کریں کسی بھی طرح کا, تو مفہوم میں چینج آ جاتا ہے. جیسے یہاں پہ کیا ہوا, ہنسا, ہنسا کو ہم نے بنایا ہنسایا. رویا, رویا کے آگے ہم نے یا جوڑ دی یا اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا, یعنی کچھ چینجز آئے ہیں. رویا, رلایا, ٹھیک ہے, یا بھی ہے, یا کے علاوہ کچھ اور چینجز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو رویا کو رلایا بنایا. سنا کے آگے سنایا بنایا, سنایا. یہ تو ٹھیک ہے, آپ کو دکھ رہا ہے کہ کچھ ایڈ ہے. عربی میں کیا ہوتا ہے, ابھی تک ہم نے عربی پڑھی, ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات پہ غور نہیں کیا ہوگا, آج کر لیں گے آپ, اور انشاءاللہ آپ کو آج کافی چیزیں سمجھ میں آئے گی. بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نصر ینصر, ہم نے کیا پڑھا, نصر ینصر. نصر ینصر یہ ایک باب ہے. نصرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے مدد کی. ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. کلیئر ہے بات؟ مدد کرنے والا یا کام کا مفہوم مدد کرنا کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کون بتائے گا؟ مدد کرنا, کام کا نام. نصرن, ایک دم صحیح ہے کہ مدد کرنا کام کے نام کو ہم لکھتے ہیں نصرن. تو ابھی میں آپ کو جیسے یہ نصرن, نصرن کا معنی ہوتا ہے کام, مدد کرنا. ایک ایگزامپل اور لیتا ہوں آپ کے سامنے. فتح یفتح باب ہے ہمارے سامنے, اسی کو لے لیتے ہیں. فتح یفتح, فتح یفتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے, فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. اب کام کے نام کو کیا بولیں گے؟
کھولنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فتح. ارے بورنگ تو نہیں لگ رہا نا آپ کو؟ میں بہت آرام سے پڑھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے بات دماغ میں بیٹھے. فتح، کھولنا. کلیئر ہوئی بات؟ اور اسی طرح سے ہمارا ضرب یضرب، ضرب یعنی اس نے مارا، اور یضرب یعنی ضرب یضرب. یہ تو ہو گیا فعل. اب کام کے نام کو کیا بولتے ہیں؟ مارنا کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مارنا. مارنا کو عربی میں بولتے ہیں ضرب. ضرب، مارنا. تو یہاں آپ کو کچھ بات پتہ چلی، کچھ سمجھ میں آیا. یہ اصل کے اندر اس کے مصدر ہیں. یہ کیا ہے اس کے؟ یہ جو فعل ہے نا، نصر، فتح، ضرب، یہ اصل میں کام کے نام ہے. کیا ہے یہ اس کام کے نام ہے، اور کام کے نام کو ہم کہتے ہیں مصدر. کیا کہتے ہیں؟ عربی میں دیکھو یہاں پہ لکھا دیتا ہوں اس پوائنٹ کو، اور اگلے ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو، نصر، فتح، ضرب. تو یہ آپ کو کام کے نام عربی زبان کے اندر، آپ کو اگلے پیج پہ یہ بات بتاؤں گا، لیکن ایک سمپل بات بتا دیتا ہوں اور یہ پورشن ہمارا کور کر دیتے ہیں کہ عربی کے اندر ماضی اور مضارع مصدر ہوتا ہے نا، کام کے نام کو مصدر بولتے ہیں. کام کا نام مصدر کہلاتا ہے. کام کا نام مصدر کہلاتا ہے. عربی میں اسے مصدر کہتے ہیں، مصدر. ابھی ہم ہاں، تو اصل میں ضرب، یس بالکل صحیح بات آپ کی کہ اس کا مصدر کیا ہے، یعنی یہ سورس کیا آیا کہاں سے. تو کام کے نام ایک ایزی وے میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کام کا نام ہے ضرب، ضرب سے آیا یا ضرب یضرب. تو یہ مین نہیں ہے، مین یہ ہے. ابھی تک ہم اس کو مین سمجھ رہے تھے. اصل مین کون ہے؟ یہ ہے ضرب. تو سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اگلے پیج پہ چلتے ہیں ہم، اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا. دیکھو اب ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں. جو مین بات یہ ہے کہ عربی زبان میں، عربی میں ماضی اور مضارع کو بولنے کے بعد ماضی اور مضارع بولتے ہیں نا ہم، ضرب یضرب کو بولنے کے بعد اس کے مصدر کو بولا جاتا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ لکھتے ہیں کہ مصدر ہمیشہ حالت رفع میں، نصب میں بولا جاتا ہے. مصدر جیسے میں نے پیچھے بھی لکھا نا، تو یہ غلط لکھا ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے لکھا، آپ کے دماغ میں کوشچن ارائز نہ ہو جائے ایک بار میں جھٹ سے کہ آپ یہ نصب میں کیوں لکھ دیا. مصدر کو ہمیشہ کس میں لکھتے ہیں؟ حالت نصب میں.
लिखना हो या बोलना हो दोनों काम एक ही है। मस्दर को हमेशा हालत नसब में बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, अभी जो हमने पीछे एग्जाम्पल किए ना, तो अभी ये जो पीछे हमने एग्जाम्पल किए हैं ये वाले, दरब यदरिबु दरबुन, फतह यफ्तहु फतहुन, नसरा यंसुरु नसरुन, तो ये तो आपको ऐसे दिखे हैं जैसे सेम वजन के, नसरुन फतहुन दरबुन। असली में ये सेम वजन है, इसी तरह से कायम रहता नहीं है, इसी तरह से सेम कायम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, अभी आगे हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज का हमारा टॉपिक है क्या असल में। तो तीसरा पॉइंट ये भी लिख लें, जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं। जैसे मान लीजिए नसरा यंसुरु नसरन, दरब यदरिबु दरबन, इसी तरह बोलते हैं इसको। तो दरबा यदरिबु, अब ये हमने काम का नाम तो बोल दिया, मतलब सॉरी माजी और मुजारे तो बोल दिया, उसके बाद में हम बोलेंगे इसका मस्दर, दरबा यदरिबु दरबन। ये हमारा अरबी के अंदर अगर आप किसी को सुनोगे, किसी को बोलते हुए, अगर वो आपको ये बाप बता रहा है तो वो इसी तरह बताएगा, या आम तौर पे आप सुनोगे दरबा यदरिबु दरबन, फतह यफ्तहु फतहन, नसर यंसुरु नसरन। क्लियर हुई बात। अब पॉइंट नंबर 3, फिर आपका ध्यान आए उस पे कि जरूरी नहीं है कि इनका वजन सेम हो। लिख लो यहां पे, मस्दर का कोई खास वजन नहीं है। और बाकायदा ये बात सिर्फ सुलासी मुजर्रद के 6 बाब के लिए है, और आगे के लिए भी हम बताऊंगा मैं आगे क्या है। तो यहां लिख ले सुलासी मुजर्रद में, सुलासी मजीद फी में नहीं, सुलासी मुजर्रद में मस्दर का कोई खास वजन नहीं है। क्यों? अभी तक आपको दिखा कि दरब यदरिबु दरबन, फतह यफ्तहु फतहन, नसरा यंसुरु नसरन। यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल है मेरे सामने, दखला, दखला का मुजारे बताएं मुझे। यदखुलु, बाप नसरा से, दखला यदखुलु क्या बनना चाहिए, दखलन नहीं। यही बात मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लाया हूं, दुखूलन। दुखूलन, मैं किसी टॉपिक की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं, और वो टॉपिक अभी शुरू नहीं किया हमने, लेकिन उसका ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। ज़हबा का माना होता है वो गया, ज़हबा का मुजारे कौन बनाएगा, यज़हबु। मुझे कौन बताएगा ये बाब कौन सा है, कौन से बाब से आए ये, जल्दी। बिल्कुल नहीं, समिया के अंदर जेर आती है यहाँ पे, सोचो सोचो। फतह यफ्तहु से आया, सही है जी। अब इधर आइए हमारे इस पोर्शन में, अब इसका मस्दर क्या होगा, कौन बताएगा।
ہمارے حساب سے ذہبن ہونا چاہیے، یہ ہوگا ذہابن. ادھر آئیں اگر ہم، ہمارے سامنے ورڈ ہے غفرا. غفرا، غفرا کا کیا ہوتا ہے مضارع؟ غفرا یغفر، کیا ہوگا بتاؤ مصدر؟ آپ کو پتا بھی ہے، مغفرتن یا غفرانن. غفرا مغفرتم یا غفرانن، دو اس کے مصدر ہو سکتے ہیں، تو لکھ دیتا ہوں میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یا کیوں پڑھایا جا رہا ہے. دو منٹ رکیے، وہیں پہ آ رہے ہیں. اب آپ نے مغفرتن سنا ہے نا، مغفرت، یا اللہ تیری مغفرت عطا کر، معافی. غفرا اس نے بخشا، مغفرت بخشیس، غفرانن. کلیئر ہے بات؟ میچ نہیں کر رہی نا. آپ نے جو سوچا تھا، آپ کے دماغ میں جو بات آئی تھی، مصدر کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، تینوں وزن الگ الگ ہے، دکھ رہے ہیں. اور بہت ہی، یہ ثلاثی مجید فی میں یہی ہے معاملہ پورا. اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، ایک منٹ. ایگزامپل آپ کے لیے، سمیع یسمع. اب سمیع یسمع کیا ہوگا؟ بہت فیمس ہے، سماعت کیجئے، ہم کہتے ہیں نا سماعت فرمائیے. اب اس کے بھی دو مصدر ہیں، ایک تو سماعتن، دوسرا. اچھا، اس مصدر کو میں نے حالت نصب میں کیوں لکھا؟ حالت نصب میں ہی لکھا جاتا ہے. اور دوسرا ہے سمعن. تو یہ دو مصدر اس کے ہو سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ ہم کہتے ہیں نا سماعت فرمائیے، عام طور پہ علماء کہتے ہیں سماعت فرمائیے. سنا آپ نے؟ آپ شاعروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں سماعت فرمائیے، میرا یہ شعر سماعت فرمائیے. تو سماعت کا مطلب سنیے یا سننا، یہ اردو لفظ ہو گیا. تو حسیبہ یحسبو، ٹاپک ابھی شروع نہیں کیا ہے میں نے، ایکسٹرا چیزیں ہیں یہ. حسیبہ یحسبو، ویٹ کر رہا تھا کہ سب آ جائیں. حسیبہ یحسبو، وہ کافی ہوا. اب اس کا مصدر کیا ہوگا؟ بس تھوڑا سا، حسبانن.
हिस्बानन, हिस्बानन। यही बात समझाना चाह रहा हूं कि सबका मस्दर एक जैसा हो ऐसी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। आखिरी वर्ड हमारा करुमा, करुमा यकरुमु क्या बनेगा? करमन। क्या बनेगा? करमन। अब आप जब भी डिक्शनरी देखोगे आपको बाब का नाम और साथ में उसका मस्दर भी लिखा हुआ दिखेगा हालत नसब के अंदर। अगर आप डिक्शनरी अभी खोल के देखोगे अरबी की तो आपको बाब का नाम और उसके साथ में मस्दर दिखेगा। हालत नसब के अंदर। तो जूम आउट कर लेता हूं मैं। यहां पे आप देखोगे कि अरबी में माजी और मुजारे को बोलने के बाद उसके मस्दर को बोला जाता है और मस्दर को हमेशा हालत नसब में बोला जाता है। मस्दर का कोई खास वजन नहीं होता सुलासी मुजर्रद में। आपने पीछे देखा, हमने पीछे देखा कि हमने 3 बाब पीछे किए। मदद करना नसरा यंसुरु नसरुन, फतह यफ्तहु फतहन होता है, ये नसरन होता है। ये सिमिलर सा वजन मिला, इतने में यहाँ पे आके हमने दम तोड़ दिया। दखला यदखुलु का दुखूलन, ज़हबा यज़हबु का ज़हाबन, समिया यस्मउ का समाअतन या समअन, और गफ़रा यग़फ़िरु का गुफ़रानन या मग़फ़िरतन, हसिबा यहसिबु का हिस्बानन, करुमा यकरुमु का करमन। अब अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो आपको जब भी ये बाब मिलेगा तो उसका मस्दर और उसका बाब कौन से बाब से आए ये वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये डिक्शनरी की चीज है, ये आपको पढ़ पढ़ के आप सीखोगे। तो अब जो हम बाब पढ़ रहे हैं अगले, अगर आपको ये जानना है तो कि भाई कैसे पता चले, तो मस्दर डिक्शनरी से पता चलेगा। मस्दर डिक्शनरी में मिलेगा और आप अगर आम तौर पे इस्तेमाल करने लग गए अरबी तो आप सीख भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे उलमाओं ने क्या किया, नॉट उलमाओं, आप यूं समझ सकते हैं कि अरबी के जो माहिरीन हैं, जो उन्होंने क्या किया, इस मस्दर के नाम पे जो भी आगे आने वाले बाब हैं, इसी मस्दर के नाम पे बाब बना दिया। तो आज का हमारा पहला बाब है बाबे इफ़ाल। तो बाबे इफ़ाल की अगर हम बात करें, पहला बाब कौन सा हमारा? बाबे इफ़ाल। मुझे इफ़ाल इस वजन से जुड़ते जुड़ते सारे नाम बता दो। अब आप सोच सोच के बताओ। इरसाल, इनाम, इंसान फेल है या इसम है? पहले तो ये बताएं। इसम है जी। 2 वर्ड आपने सही बताए, इरसाल और एक वर्ड और बताया था आपने, दोनों सही है। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। वेरी बेसिक वर्ड। आप कौन से दीन को मानते हैं? इस्लाम। आपके ऊपर क्या फर्ज है?
آپ کے اوپر کیا لانا فرض ہے؟ ایمان، اسلام، اکرام اور انزال اور ارسال، اطعام. یاد کیجئے، بہت سارے ورڈ ہیں، بہت سارے ورڈ ہیں، اور یاد کیجئے. انعام، یہ کام کے نام پہ ثلاثی مجید فی کا پہلا باب ہے. یہ ثلاثی مجید فی میں اب یہاں پہ کیا کیا گیا؟ یہاں پہ یہ کیا گیا، لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، ثلاثی مجید فی میں کام کا نام، یا ہم کہہ دیں مصدر، سورس جہاں سے وہ نکل رہا ہے، مصدر کو ہی باب کا نام بنا دیا. تو یعنی گروپنگ ہو گئی. اب جتنے بھی ورڈ ایک ہی باب سے ہیں، یعنی ایک ہی وزن پہ آ رہے ہیں، سارے اس کے انڈر میں آ گئے. کیسے؟ اسلام لکھیے، چلو لکھ لیتے ہیں ورڈ. اسلام، ایمان، ارسال، اطعام، اور بتائیں، کم سے کم 15 بھی. ایمان لکھ دیا میں نے، 2 نمبر ورڈ ہے. اور بتائیں، بہت سارے ورڈ ہے، بہت. اکرام، عزت دینا کسی کو. اور انعام، اور بتائیں، یاد کریں. افطار، افطار، فطور. اس کو ایک بار سائیڈ میں رکھیں، اس کے علاوہ یاد کریں. کسی کو پتا ہے احسان؟ احسان. انذار پتا کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا. پتا ہے انذار؟ ڈرانا. انفاق فی سبیل اللہ. انذار ہو گیا، انفاق ہو گیا. اقرار، انکار. اقرار، ادغام، اور انفاق لکھ دیا میں نے، انفاق فی سبیل اللہ، ہاں لکھ دیا. اسراف، انزال، اسراف، انزال، اور اخراج، اور یاد کیجیے، اور ملیں گے آپ کو، کوئی 1-2 ورڈ اور بچ گئے ہوں گے. اعراج، افہام، اور کوئی ورڈ یاد آ رہا ہے؟ ابلاغ، اور اسرار، ادخال.
اخراج، اخراج لکھ دیا نا، اخراج تو شاید میں نے لکھ دیا، اخراج باہر نکالنا، بھیجنا، ارسال، ارسال نہیں لکھا شاید، ہاں لکھ دیا، ارسال ہو گیا۔ سسٹر نے اسراف بولا تھا، میں نے لکھ دیا اسراف، ہاں اشراق صحیح ہے، ان کی آواز اسراف ہی آ رہی تھی اسی لیے میں نے سوچا اشراق۔ اب یہ تو ہوا کام کا نام، یعنی اس باب سے ملتا جلتا کام، ٹھیک ہے، نام جب بھی پڑھا جائے گا، ابھی یہ تو ایک سمپل بات ہوئی ہے کہ ملتا جلتا نام یہ ہے، آج ہم یہی باب پڑھیں گے صرف، اور ویسے بھی ہمارا کافی دیر ہو چکی ہے تو اسی باب کی بات کریں گے ہم، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے آج۔ ہر باب کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، تو وہ خصوصیت میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے اس کی۔ وہ خصوصیت ادھر ہی بتاؤں گا میں، یا ایک کام کروں پہلے، ہاں خصوصیت بتا دیتا ہوں، یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ یہ باب فعل لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ یہ باب فعل لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کیسے بنے گا یہ۔ کلیئر ہے یہ والی بات؟ ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس باب کا کام کیا ہے۔ ہر باب کا ایک کام ہوتا ہے، اور اب یہ کام کا نام مصدر ہے۔ ایمان لانا، کسی چیز پہ ایمان لائے اور کوئی آدمی ایمان لایا ہے۔ ارسال، اتارنا، کسی نے اتارا اور کسی چیز کو اتارا ہے۔ انذار، ڈرانا، اب کوئی ڈرا رہا ہے اور کسی اور کو ڈرا رہا ہے۔ اسلام، کسی چیز کو لیا ہے ایز اے اسلام اور کسی نے لیا ہے۔ اکرام، عزت دینا، کسی کو دی ہے کسی نے دی ہے۔ کلیئر ہے؟ یہ سارے مفہوم وہ دیتے ہیں فعل متعدی کا۔ اب یہاں پہ ایک ویری امپورٹنٹ بات یاد رکھیں کہ ہماری جو گردان تھی نا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا سوائے کچھ ورڈ کے ایکسٹرا جڑنے کے۔ تو یہاں پہ جو ورڈ ایکسٹرا جڑیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بنیں گے افعلا، 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 افعلو، افعلت، افعلتا، افعل، افعل نا، یعنی ماضی ہے یہ۔ اور مضارع یفعلو۔ تو یہ گردان جو ہے یہ چینج اس طرح کی ہو جائے گی ماضی اور مضارع کی۔ اور افعلا یفعلو افعالا، کام کا نام اس طرح سے ہم ڈسکس کریں گے، تو یہاں پہ لکھ لو افعالا۔ افعلا یفعلو افعالا۔ تو ابھی میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں، جیسے ہم نے لیا اسلام، تو اسلم، اسلم یسلم اسلاما۔ بھائی صرف اور صرف ایک الف کا ایڈ ہو گیا، باقی گردان جو ہے ماضی میں سیم رہے گی اور مضارع میں یہ وزن رہے گا۔ تو ایک وزن آپ کو بتا دیا تو آگے بتانے کی کوئی ضرورت
یا ہے؟ اسلم یسلم اسلامن. اب ہم جب بھی گردانے کریں گے تو ساتھ میں مصدر بھی لکھیں گے. تو میرے ساتھ کون گردان کرے گا؟ اسلم اسلم اسلمو. کریے سب. اسلم اسلم اسلمو. اسلمت اسلمتا اسلمنا اسلمتا اسلمتما اسلمتم اسلمتی اسلمتما اسلمتنا اسلمتو اسلمنا. آپ اگر دیکھو گے، یعنی اگر آپ سیرت کو پڑھو گے یا صحابہ کی کوئی حدیث سنو گے تو وہ کہتے ہیں اسلمتو، میں اسلام لے آیا. آپ کوئی عمر سیریز وغیرہ کوئی دیکھو گے اس میں بھی وہ کہتے ہیں اسلمتو، میں اسلام لے آیا. یسلمو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسلمتو، میں اسلام لے آیا. اسلمتو، میں اسلام لایا. ہم اسلام لائے، اسلمنا. یسلمو تسلمو تسلمو اسلمو نسلمو. یسلمانی تسلمانی 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 یسلمن یسلمونا یسلمنا تسلمونا تسلمنا تسلیمینا. کلیئر ہے بات؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے سوائے کانٹا چینج ہونے کے. ہمارا تھوڑا سا یہ کچھ ورڈ ایکسٹرا زائد ایڈ ہو گئے اس میں، باقی سیم ہے. مصدر کہیں گے اس کو، اسلامن. یہ مصدر ہے، اسلام مصدر ہے. سلامتی میں آنا. ٹھیک ہے، اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامتی میں آنا. اب یہاں پہ وہ لغوی معنی ہے، اگر ہم اس کو دین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا بن گیا؟ اسلام کو لے آنا، یعنی یہ دین ہے اسلام، اس کو لانا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہوئی؟ یہ جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں یہ وہ ورڈ ہوتے ہیں جن سے وہ فعل بنا ہے، یعنی اس کی بیس بالکل جڑ ان 3 ورڈ سے بنا ہے. مصدر اصل میں کام کا مفہوم بیان کرتا ہے. اسی لیے جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ مدد کرنا، نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے. مدد کرنا کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نصرن. کھولنا، کھولنا کو کیا بولتے ہیں؟ فتحن. مارنا کو کیا بولتے ہیں؟ ضربن. یہ کام کا نام مصدر کہلاتا ہے اصل میں. تو یہ ڈیفینیشن میں نے اسی لیے دی تھی آپ کو. ٹھیک ہے، اور روٹ ورڈ جو ہیں وہ بیس ہے، بالکل بالکل، یعنی وہ جڑ ہے جس سے یہ سارا بنا ہے، پورا گیم اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اوکے، ابھی یہاں پہ ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں ہم. تو ایگزامپل آپ بتائیں، جیسے ہاں اگلے پیج پہ یہ سمجھاتا ہوں نوٹ والی بات، پہلے ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. انعام کرنا، انعام کرنا. انعام کرنا کو ہم نے کہا انعامن، مصدر ہے.
کیا گردان بنے گی؟ افعلا یفعلو، تو افعلا انعم، انعم ینعم انعامن. انعما وہ انعام کرتا ہے، گردان کرو. انعما انعما انعمو، وہ سب گردان، وہ سب انعام کرتے ہیں. انعمت تو وہ گردان، سوری وہ انعام، اس نے انعام کیا، سوری صحیح ہے، وہ تو انعام کرتا ہے. انعمتا، تو نے انعام کیا. انعمتا. انعمتا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو نے انعام کیا. تو آج بھائی سورہ بقرہ کے اندر یہ کچھ یہ ورڈ بچا تھا آپ کا، تو آج یہ بھی کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. انعمتا. اچھا، بنی اسرائیل کے لیے اللہ کہتا ہے انعمتو، یا بنی اسرائیل اذکروا انعمتو علیکم، میں نے تم پہ انعام کیا، میں نے انعام کیا. تو انعمتو آپ کو دکھے گا، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے کہا انعمتو، میں نے انعام کیا. تو آج یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو کہ یہ کیسے بنا. تو ابھی جو ہماری بات ہے، ایک منٹ، کہاں چل رہی ہے؟ ثلاثی مجید فی کا پہلا باب ہے باب افعال. باب کا نام ہے باب افعال. کام کا نام یعنی مصدر کو ہی باب کا نام بنا دیا. بھئی پیچھے پتہ نہیں چل رہا تھا کس کا کیا نام ہے، کون سے کا کیا مصدر ہے. تو یہاں پہ جو بھی نام آ رہے ہیں، اسلام، ایمان، ارسال، اطعام، اکرام، ان کے حساب سے اس کو بنا دیا، باب کے نام کو بنا دیا وزن. تو ہم نے ایک گردان دیکھ لو آپ، گردان یہ ہوگی افعلا یفعلو، اسی وزن پہ ہوگی. تو افعلا یفعلو کو اسلام میں لگایا ہم نے، اسلم یسلم انعام میں لگایا، انعم ینعم. اب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2 3 5 7 آپ کے پاس اگزامپل ہے. متعدی کہتے ہیں اس فعل کو جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے یہاں پہ بتایا تھا، فعل لازم ہوتا ہے ہنسا، میں ہنسا، مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہنسایا متعدی ہے، کسی نے ہنسایا ہے اور کسی کو ہنسایا ہے. تو یہ بات کلیئر آپ کو؟ ہلو، اوکے. تو ابھی ہم اگلے پیج پہ یہ والی بات کرتے تھے، فعل لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ دیکھو، ہم نے کیا پڑھا؟ اترنا. وہ اترا، اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ نزلہ. وہ اترا، نزلہ، نزلہ ینزلو، باب دربا سے. چلو لکھ دیتا ہوں، ایک ایک چیز لکھ دیتا ہوں. اوکے، نو وریز. تین روٹ ورڈ ہے ہمارے پاس، اور اس سے بنا نزلہ
यंजिलु। इसका माना होता है उतरना। नज़ला का माना होता है वो उतरा। नज़ला का माना क्या होता है? नज़ला का माना होता है वो उतरा। अब वो उतरा एक लाजिम फेल है, वो खुद ही उतर गया। अब उसको क्या मतलब मफूल से? अब इसको अगर लाजिम फेल को अगर हम देखो, लाजिम को अगर मुतद्दी बनाए, बाबे इफाल, बाबे इफाल में डालेंगे तो नज़ला युनज़्ज़िलु का बन जाएगा इंजालन। इंजालन। अब इंजालन को अगर हम देखेंगे अगर बाबे इफाल से, तो इसकी गिरदान क्या होगी? अनजला। अनजला युनजिलु, उसने उतारा। अनजला युनजिलु, उसने उतारा। उतारना, यह उतरना, और यह उतारना। दोनों में फर्क है। ये मुतद्दी है और ये ऊपर वाला लाजिम है। थोड़ी सी बात समझ में आई? अनजला का माना होता है उसने उतारा। अनजला का माना क्या होता है? उसने उतारा। अब उसने किसी चीज को उतारा। भाई मैंने उतारा, एक तो मैं उतर रहा था, मैं उतरा। अब मैंने उतारा तो मैंने तो किसी आदमी को, किसी किताब को, किसी चीज को तो उतारा ना। तो अनजला का माना ये होता है। अब नज़ला और अनजला में फर्क पता चल गया? तो अभी और आएगा एक, बाकी है अभी। खरजा, आप कुरान में देखोगे खरजा बाब नसरा से, आप देखोगे खरजा। खरजा का माना क्या होता है? नसरा से। खरजा का माना क्या होता है? निकलना। और जब बाबे इफाल में आ जाए ये, यही निकलना, बाबे इफाल में अगर इसको डाल दिया जाए तो यही बन जाता है अखरजा। क्या बन जाता है? अखरजा। अखरजा का मतलब हो जाता है निकालना। एक आदमी कुएं से निकल ही रहा था और एक आदमी बाहर खड़ा निकाल रहा था, तो दोनों काम में फर्क कितना है? अरबी के अंदर तो अलीफ और अलीफ आगे जुड़ गया, इस फॉर्मेट में आ गया तो निकालने वाला बन गया, और इस फॉर्मेट में आ गया बाब नसरा से तो निकलने वाला बन गया। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। बाब नसरा से दखला, वो दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ, बाबे इफाल में डाल दूं अदखला। आप देखोगे कुरान में आपको दिखेगा अदखला। अब आप बताओ इसका माना क्या हो गया? दाखिल करना। उसने दाखिल किया।
اب दाखिल होना और दाखिल करना फर्क है दोनों में। तो ये जो बाब इफ़ाल है ना, इसका मकसद है, और वो मकसद मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पे कि ये बाब फेल लाजिम को मुतद्दी बनाने के काम आता है, लेकिन 101% यही काम नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। कोई फेल ऐसे भी आ सकता है अपनी मर्जी से भी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक वर्ड है हमारे पास, और एक आखिरी एग्जाम्पल लेके आज का हमारा टॉपिक ख़त्म करते हैं यहीं पे इंशाल्लाह। तो आखिरी एग्जाम्पल या एक या दो एग्जाम्पल लेके बात को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास में इरसालन, बाबे इफ़ाल पे। तो रूट वर्ड है हमारे पास रा, सीन और लाम। बाबे इफ़ाल तो इसको हम पहले हमारी किरदान बनाएंगे, अब एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। अरसला, अरसला युरसिलु इरसालन। वेट एक मिनट। ओके, तो यहाँ ये आपके सामने अगर हम लिखें इसको, अरसला युरसिलु, और इसका मस्दर इरसालन। मस्दर क्या है? इरसालन। तो ये क्लियर हुई आपको बात। इसका माना क्या होता है? भेजना। इसका माना क्या होता है? भेजना। अल्लाह ने किसको भेजा? तो सॉरी, मैं म्यूट पे बात कर रहा था। अरसला युरसिलु इरसालन, ये इसका मस्दर है। इसका माना क्या होता है? भेजना। तो भेजना, कोई आदमी भेज रहा है, किसी को भेज रहा है। भेजा किसको? अल्लाह ने रसूल को। ठीक है, कुरान को भेजा। तो वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, अल्लाह कहता है कि हमने अबाबिल परिंदों को भेजा, जो झुंड की शक्ल में थे, या जो भी अलग अलग तर्जुमे हैं जो भी। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, बेशक हमने भेजा किसको? नूहन इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ। क्लियर हुआ बात? आपको समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल हम लेंगे आखिरी, और उसके बाद अपनी बात को खत्म करेंगे। खबरदार करना, या सॉरी नॉट खबरदार करना, खर्च करना। खर्च करने को क्या बोलते हैं? इन्फाक। खर्च करना होता है इन्फाक। इन्फाक। तो बाब हमारे सामने बनेगा इन्फाकन। इन्फाकन। तो अब मुझे जल्दी से गिरदान आप में से कोई बना के बता दे, क्या बनेगी? अनफका, अनफका युनफिकु। इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? कोई बोल भी नहीं रहा, हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहा, क्या बात है? तो आप बताएं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, सूरह बकरा के अंदर ही आता है शुरू में। जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से वो खर्च करते हैं। युनफिकूना, वो खर्च करते हैं।
आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। आज मैंने थोड़ा सा कंबाइन करके इस तरह पढ़ाने की कोशिश की है ताकि एक ही पेज में बात समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी सही होगा, क्योंकि आगे पीछे आना, डिवाइड करना, ये थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था। एक बार आप नोट्स पढ़ेंगे, जो भी नहीं आए उनको भी समझ में आ जाएगा। और बहुत इजी वे में 4 पेज के नोट्स हैं, ज़्यादा 5 पेज, 4 ही पेज के नोट्स हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। तो यहीं पे आज का टॉपिक इख्तिताम करते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताएं।